ملک میں راج کرنے کا موقع ملے. فرمایا جب تک اس کو سیاسی طاقت سے جواب نہیں دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب یہ جو ملک میں مسائل چل رہے ہیں بڑے بڑے، یہ مذہبی مسائل نہیں ہیں، یہ سیاسی مسائل ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر سیاست کی ہے، چٹائی پر بیٹھ کر. چاروں خلفائے راشدین نے بھی. کئیوں کو میری یہ بات چبھ جاتی ہے کہ جی بڑے مولویوں کے خلاف نہ بولو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو قوم نے بڑا بنایا کس لیے بنایا؟ گھر میں باورچی خانے میں جس کی ڈیوٹی ہے کھانا بنانے کی نا، شام کو نہیں پہنچیں گے تو ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ گھر میں مرد کی ڈیوٹی دولت کما کے لانے کی ہے، وہ خالی ہاتھ آئے گا، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ مدرسے میں مدرس کی ڈیوٹی تعلیم دینے کی ہے، وہ نہیں پڑھائے گا تو آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ امام کی ذمہ داری وقت پہ نماز ادا کرنے کی، وہ نماز نہیں پڑھائے گا تو آپ کیا ناراض نہیں ہوتے؟ پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، وہ نہیں کرتے تو کیا آپ حکومت سے ناراض نہیں ہوتے؟ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یہ جن کو بڑے مولوی بنایا کیا صرف جلسوں میں ان کو جبے پہنا کے مسافر کرنے کے لیے بنایا؟ ان کو ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے بنایا؟ اس لیے کروڑ روپے کی گاڑیاں خرید کے دی ہیں ان کو کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو تم چپ ہو کے بیٹھ جانا اپنے گھر میں؟ اس لیے بنایا ہے کیا؟ اس لیے کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے؟ بڑا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سنو، فرمایا بدر کا دن تھا اور جب مشرکین ہم پر زیادہ حاوی ہونے لگے، فرمایا علی مرتضیٰ کہتے جو شیر خدا ہیں، جو مولا ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کے بارے میں عمر نے کہا کہ جن کے علی مولا ہیں تو میرے بھی علی مولا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں بہت انتہا کی جنگ تیز ہوئی اور جب کوئی سایہ نہیں تھا تو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے جا کے سایہ تلاش کرتے تھے. تو کس لیے بنایا؟ کسی کو بڑا کس لیے بنایا؟ گھر میں باپ کیوں ہوا؟ تاکہ بچے اس کے سائے میں پلیں. ہے جی؟ ہم نے ایم پی ایم ایل اے کیوں بنائے؟ تاکہ وہ ہماری قیادت کریں گے، وہ ہماری زبان بولیں گے جا کے پارلیمنٹ میں، وہ ہماری باتیں پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے، وہاں جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کیا بات ہوئی، وہ کہیں گے اپنی زبان سے. یہ جو بار بار جاتے ہیں لاکھوں لوگوں کو لے کے جلسے کرنے کے لیے دلی کے میدان کے اندر، بس صرف اس لیے کہ آپ پگڑیاں باندھیں اور بندھوائیں، مٹھائی کھائیں اور کھلائیں اور عید ملن کے پروگرام کریں اور کروائیں، یہ اس کام کے لیے آپ کو بڑا بنایا ہم نے؟ کہ ہماری جب بے بسی ہو تو اس کا تماشا جب پوری اقوام دیکھیں تو آپ بھی ایک طرف بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے تو ایک پریس نوٹ جاری کر دیا. بس پریس نوٹ اگر جاری کرنے کا مسئلہ ہے پھر اس کے لیے تو 2 سیکٹری رکھ لیے جائے، پوری قوم رکھ لے 2 بندوں کو، یہ پریس نوٹ نکال دیا کرے ٹائم کے اوپر. دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کوئی بیٹھا ہو اور اس کی زبان نہ کھلتی ہو، اور ملک کے 4 بڑے مدرسے، دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی ہے، مزار العلوم ہے، اور وہ خاموش رہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے، تو پھر آپ بڑے بنے کیوں ہیں؟ کوئی آپ کے بغیر ایسا تو نہیں کہ قوم نہیں چلے گی، ایسا بھی نہیں ہے. میں نہیں رہوں گا تب بھی مسجد آباد رہے گی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے بغیر دین نہیں چلے گا، اسلام نہیں چلے گا. تو کہیں نہ کہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پر ہمارے مخالف ہیں صرف انہی کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے. جن لوگوں کو ہم نے اپنا قائد بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا، جن کے ہاتھ میں ہم نے اپنی تقدیر کی رسی پکڑا دی، تو انہوں نے ہمیں ہی نظر انداز کر دیا. کسی نے کہا نا، وقت بھی ہو گیا ہے، کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. کسی نے اپنے قائد سے کہا، لیڈر سے، کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے.